الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدیق صاحب کس سورت کی آیات ہیں؟ یہ آیات کس سورت میں سے ہیں؟ سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت کی 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دونوں زندگیاں، عارضی زندگی اور مستقل زندگی، دونوں کا احاطہ فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک کا تو بہرحال یہ معجزہ ہے کہ بہت بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے مضامین چند الفاظ کے اندر سمیٹے جاتے ہیں۔ یہ 3 آیات ہیں آخری رکوع کی۔ شاید فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اے انسان تو دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو گیا، تو دنیا کی بھول بھلائیوں میں اپنا راستہ بھول گیا، اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پانی کا بلبلہ ہے، ایک جھونکا ہے ہوا کا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر دوام نہیں ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس پر بھروسہ کرنا یہ حماقت ہے۔ ابھی سانس آ رہا ہے، ابھی ختم، اور یہ ختم ہو جانے کے بعد تمہارا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی یہ زندگی تو کھیل کود ہے، لہو ولعب۔ دنیا کے اندر تو لوگ عیش و عشرت، رنگ رلیاں اور کھیل کود میں اپنی زندگی گزار جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کی اس زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر امتحان کی تیاری کرتے ہیں، رنگ رلیوں میں لہو و لعب میں مصروف نہیں ہوتے، زندگی کر کے ایک ایک لمحہ ذمہ داری سے گزارتے ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور رہی آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر وہ اصل زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اس میں موت نہیں ہے، اگر تم جان لو حقیقت کو۔ کون یہ ایک بات کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بندوں کو یہ بات بتا رہا ہے بندوں سے محبت کی وجہ سے۔ اے کاش کہ تم جان جاؤ، اے میرے بندو تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ۔ پھر مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں آ جاتی ہے، خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کشتی خواہ وہ سمندر والی کشتی ہو یا زندگی کی یہ کشتی ہو، اس میں بھی خطرات آ جاتے ہیں، اس میں بھی بھنور آ جاتے ہیں۔ آپ خشکی پر ہیں لیکن زندگی کی یہ کشتی کسی وقت بھی کسی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، لیکن مثال دی ہے سمندر والی کشتی کی۔ جب کشتی بھنور میں آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، پھر اللہ کو پکارتے ہیں،
ایک اللہ کو پکارتے ہیں، باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اپنی وفاداریاں اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے، اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہوئے، اور اس سے دعائیں مانگتے ہوئے اور اپنی حاجت پیش کرتے ہوئے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے اور خشکی پر لے آتا ہے، کنارے پر لگا دیتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسانوں کی کثرت اکثریت کی یہ مثال ہے۔ ہمیں کوئی خطرہ درپیش آتا ہے، انسان کو کوئی خطرہ درپیش آتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے۔ خطرہ ٹل جاتا ہے تو اس کو اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے، اپنی قابلیت کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اپنی ذہانت کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ ہر لمحے انسان کے لیے خطرات ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو اضطرار کی حالت میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کوئی سہارا نہیں رہتا، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر تم اسی کے در پہ جھکتے ہو۔ تمہاری تکلیف کو کون ہے جو دور کرتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں یہ مہلت دی ہوئی ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے؟ الہ مع اللہ، سوچو کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ایسی قوت ہے جس کے اندر الوہیت ہو، جو اختیارات اور قدرت رکھتی ہو؟ کوئی بھی نہیں، وہی ہے۔ فرمایا کہ جب کنارے جا لگتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مثال تو کشتی کی دی ہے، ایک تاریخ سے مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک مثال، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں بڑی ایمان افروز ہوتی ہیں، آدمی غور کرے۔ ہاں، حضور نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے بڑے بڑے مخالف جو تھے، بڑے بڑے دشمن جو تھے، ان میں ابو جہل کا نام ہر شخص جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، ان پڑھ بھی جانتا ہے، اپنا بھی جانتا ہے، غیر بھی جانتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، اور ابو جہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کر دیا جنگ بدر میں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل کامیابیاں ملتی چلی گئیں تا آ کے مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے پر کوئی بھی سردار جو ہے اس کے اندر ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ مقابلہ کرے، سوائے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے۔ اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، لیکن جب دیکھا کہ باقی سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، بے بس ہو گیا، تو پھر ہتھیار پھینک کر بھاگ گیا مکہ سے۔ میں اس شہر میں اب نہیں رہوں گا جہاں میرے دشمنوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکالے گئے تھے، اب وہ خود نکل رہا ہے، کشتی میں سوار ہو گیا کہ میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا، میں سمندر کے پار چلا جاؤں گا۔ کشتی میں سوار ہوا تو کشتی بھنور میں آ گئی، سیلاب میں، طوفان میں گر گئی۔ جب گر گئی تو اس نے کہا، اے حبل، اے عزا، مدد کرو۔ تو کشتی کے ملاحوں نے کہا، وہ بھی مسلمان تو نہیں تھے، کہ بھائی یہاں کوئی لات و حبل اور کوئی عزا مدد نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ کو پکارو، صرف ایک اللہ کو پکارو، صرف ایک اللہ مدد کر سکتا ہے۔ دل پہ چوٹ لگی، سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جھگڑا اسی بات پر تھا کہ وہ کہتے تھے یہ لات و حبل کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ اگر یہاں اس مصیبت کی گھڑی میں جب سارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں، ایک ہی اللہ مدد کر سکتا ہے، تو خشکی پر بھی اسی کو پکاروں گا۔ اگر مجھے واپسی کا راستہ مل گیا تو میں سیدھا جا کر اپنی غلطیوں کی تلافی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ دل میں عہد کر لیا۔ اللہ نے کشتی نکال دی بھنور سے، لیکن آگے جانے کی بجائے جس ساحل سے چلی تھی اسی پہ آ کر وہ رک گئی۔ ملاحوں نے کہا کہ ہوا مخالف تھی، موافق ہو جائے گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم پھر چلیں گے۔ یہ مسافر جو تھا، جس کی دنیا بدل گئی تھی، جسے منزل نظر آ گئی تھی، جسے روشنی عطا کر دی گئی تھی، اس نے کہا، اپنی چادر کندھے پہ ڈالی تو کہا میں تو جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں، گھبرا گئے ہو، ڈر گئے ہو؟ کوئی بات نہیں، یہ معمول کے واقعات ہیں، ہوتے رہتے ہیں جس سمندر کے اندر۔ کہا نہیں، اس طوفان سے نہیں ڈرا، کسی اور چیز سے ڈر گیا ہوں۔
میرا سفر کا کوئی ارادہ نہیں ہے، واپس چل پڑے۔ اب اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم ہے، مکہ فتح ہو جانے کے بعد۔ ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ اگر صلاحیت ہو، وہ ہمارے اندر انابت ہو، تو ہم بھی منزل سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ حضور خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہیں، سامنے کا دروازہ جو ہے خانہ کعبہ کا، اس کا بیت اللہ کا، وہ باب شیبہ ہے۔ باب شیبہ سے ایک خاتون اندر داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، لے کر ان کو آتی ہے اور حضور کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہی لوگوں میں سے ہیں، اسی خاندان میں سے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ پہچان گئے کہ یہ ام حکیم ہے، یہ ام حکیم ہے جو اکرمہ کی بیوی ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے اس کے استقبال۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کا اخلاق اور کردار یہ ہے۔ کھڑے ہو گئے اور حال احوال پوچھا، بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھا، اور فوراً یہ سوال بھی کیا، ان کا باپ کدھر گیا ہے؟ یہ سوال پوچھا۔ ام حکیم نے عرض کیا، جی وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں آ جائے گا۔ حضور ابھی یہی مقیم ہیں، مکے ہی میں، واپس مدینہ نہیں گئے، کہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی باب ابن شیبہ سامنے ہے، باب شیبہ سامنے ہے آپ کے، کہ اسی دروازے سے اکرمہ داخل ہو رہا ہے، جو سفر سے آتے ہوئے گھر نہیں گیا بلکہ سیدھا بیت اللہ میں آ رہا ہے۔ اور یہ تو بہت بڑا دشمن ہے، دشمن کا بیٹا ہے، آخر وقت تک تو اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شان نبوت۔ جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اکرمہ پہلے ہی شرم سے پانی پانی ہے، حضور کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اور آپ کی زبان کے اوپر یہ الفاظ آتے ہیں، ان الفاظ کو دیکھیے، مرحباً بالراکب المہاجر اذا رکبوا فی الفلک، مرحباً بالراکب المہاجر، کشتی میں سوار ہو کر بھاگ جانے والے خوش آمدید۔ کوئی لان تان نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی حرف شکایت نہیں، خوش آمدید سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور اکرمہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا گھر ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ شہادت پڑھا، کہا کہ میں آپ کو گواہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اسلام کے خلاف بڑی جنگیں لڑیں، بڑا پیسہ خرچ کیا، بڑا اثر و رسوخ استعمال کیا، اب میری باقی ماندہ جتنی زندگی ہے وہ میں اسلام کی خدمت میں اور جہاد کے میدانوں میں گزاروں گا۔ یا رسول اللہ، آپ سے مجھے سب لوگوں سے زیادہ نفرت تھی، اس وقت آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔ حب رسول ایمان کا تقاضا ہے، حب رسول کے بغیر ایمان دل کے اندر جگہ ہی نہیں پکڑ سکتا۔ یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو گئے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔ اور پھر یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا تھا، تو اس انقلاب پر قائم رہے، یرموک کے میدان کے اندر دشمن سے لڑتے ہوئے جان قربان کی۔ اسی طرح سے دنیا کی زندگی سے محبت، دنیا کی زندگی، مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، یہ سب بتانے وہم و گماں ہیں، لیکن مال و دولت کی محبت انسان کے دل میں رچی بسی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں وہ مثالیں ہیں، اور ان مثالوں کو زندہ کرنے والے خال خال صحیح لیکن تاریخ کے ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کا اور حضور کا فیضان عام ہے کہ امت کا دامن ایسے لوگوں سے خالی کبھی نہیں ہوا۔ دور زوال کے اندر بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں، وہ چراغ بے شک اندھیروں کے اندر کہیں کہیں نظر آتے ہیں، لیکن نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں نوجوان زیادہ تھے، نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔
آپ سے بڑی عمر کے 3 یا 4 صحابہ تھے، آپ سے باقی سب چھوٹے تھے، اور نوجوانوں میں بڑے خاندانوں کے نوجوان بھی تھے، اور انہی میں سے بنو عبد الدار جو قریش کا بڑا قبیلہ تھا، اس کا نوجوان تھا مصعب ابن عمیر، سب سے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ۔ ان کی والدہ ان کو ایسے لباس پہناتی تھیں کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، ایسے عطر استعمال کرتے تھے وہ کہ لوگوں کو بازار کے اندر نکلتے تو دور دور تک خوشبو آ جاتی۔ جب اسلام قبول کر لیا، جب اس عشق کے اندر مبتلا ہوئے، تو پھر دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑنا پڑا، اور یہ سودا جب کرنا پڑتا ہے تو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آخرت کے لیے دنیا قربان کرنا پڑتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے طلب کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں تارک دنیا ہو گیا، نہیں، تارک دنیا نہیں ہوتا، لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا فآثروا ما یبقى علی ما یفنا۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ دنیا نہ میری بگڑے، آخرت کی خیر ہے، دیکھیں گے۔ اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے نقصان کو خاطر میں نہیں لاتا، ہر نقصان برداشت کر لیتا ہے، ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ تو فرمایا دنیا کے خریدار بھی موجود ہیں، آخرت کے خریدار بھی موجود ہیں اس زمین کے اوپر۔ تم لوگ آخرت کے خریدار بنو جو باقی رہنے والی ہے، اس کے خریدار نہ بننا جو ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ وہ سودا کیا لینا کہ جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کہ ابھی ضائع ہو جائے گا، وہ سودا جو دائمی ہے، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے اگر اس سودے کو کسی نے حاصل کر لیا۔ فرمایا کہ اللہ والے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر جو شہزادوں کی طرح جنہوں نے زندگی گزاری تھی، گھر والوں نے ان کو قید کر دیا اسلام کی پاداش میں، مارا پیٹا، زخمی کیا، بھوکا پیاسا رکھا، اور کہا کہ اسلام چھوڑ دو، کہا جو مرضی کر لو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تنگ آ گئے تو گھر سے نکال دیا، اور اطلس و حریر کا لباس پہننے والا اور بہترین سواریوں پر سوار ہونے والا اپنے گھر سے اس روز یوں نکلا کہ اس کے جسم کے اوپر کھردرا کمبل تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کمبل میں لپٹا ہوا اپنے گھر سے نکلا۔ تو دنیا داروں نے، دنیا کے خریدار بھی ہیں، آخرت کے خریدار بھی ہیں، تو دنیا والوں نے کہا کہ اس نوجوان کی عقل ماری گئی ہے، اور دنیا والے ہمیشہ یہی کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ عقل اس کی تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا داروں کے نزدیک وہ دیوانہ ہے، بلکہ ٹھیک اسی کی عقل ہے جس نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی، بس حضور کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب ان پر نظر ڈالی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ انعم رجال من قریش کان مصعب بن عمیر، کہ سب سے زیادہ نعمت میں پلا ہوا میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان مصعب بن عمیر تھا۔ اتنے اس سے زیادہ ناز پر وردہ اور نعمت میں پلا ہوا کوئی اور قریش کا نوجوان نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ آج اس نے اپنی عیش و عشرت کو کیا کیا؟ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا دن کا کی زندگی جو ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا اس نے اپنی دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کو ترجیح دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیار زندگی کے بت کو پاش کیا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالا، کیونکہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دو تو یہ دنیا حاضر ہے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر یہ دنیا نہیں لینا چاہتا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دوں گا۔ دنیا کی دولت یا دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، لیکن
ناجائز طریقوں سے، ناروا طریقوں سے ان کو حاصل کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، آخرت کی تباہی ہے۔ اور امت مسلمہ کا آج حال جو ہے بدقسمتی سے، خاص طور پہ اس کے حکمران طبقے، اس کے بالائی طبقات جن کو اشرافیہ کہتے ہیں، میں ان کو اشراریہ کہتا ہوں، لیکن ان کے اندر شرافت نہیں ہے۔ اور ہاں حضور کی حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، ہاں حضور نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، شرارکم، جب تمہارے مالدار لوگ جو ہیں تمہارے بدترین لوگ ہوں اور سب سے زیادہ مال انہی کے پاس ہو، تمہارے لیے زندگی جو ہے یہ بوجھ ہے۔ یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ اشراریہ ہے۔ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کے شب و روز دیکھ لیں، ان کی دلچسپیاں دیکھ لیں، ان کی مشاغل دیکھ لیں، لیکن ہمیں ان کی طرف کبھی بھی للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ ان کی سواریاں، وہ ان کی کوٹھیاں، وہ ان کی ظاہری شان و شوکت ہمارے نزدیک کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ فقیر بے نوا بہت قیمتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں چلتا، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی شخص کو کوئی بھروسہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے گی۔ ایک حکایت بھی ہے اور واقعہ بھی ہے کہ ایران کا بادشاہ نوشیروان کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا اور اس دوران ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ ساتھی ان کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن شکار کی تلاش میں ادھر ادھر نکلنے والے ایک دوسرے کو بھول گئے۔ جنگل میں سخت پیاس لگ گئی۔ جب اس کا ساقی جو تھا، پانی پلانے والا یا جو کچھ بھی مشروب پلانے والا، وہ بھی ساتھ اس وقت نہیں تھا، سخت پیاس لگ گئی۔ گھوڑے کو اپنے خیال کے مطابق ایک سمت میں چلا دیا، ایک باغ نظر آ گیا، وہاں گیا، ایک شخص بیٹھا تھا جو باغ کا مالک تھا، اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلا دو۔ اس نے کہا آپ کیا قیمت دیں گے پانی کی؟ سمجھ گیا کون ہے، میں آپ کو پانی کا پیالہ دیتا ہوں، کیا قیمت دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میری جتنی بھی مال و دولت اور میری ملکیت ہے اس کا آدھا دے دوں گا۔ ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھر کر دیا، اس نے پی لیا۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں۔ تاج تو نہیں تھا، لیکن وہ شکار پر جاتے تھے تو تاج پہن کر تو نہیں جاتے تھے۔ آپ بتائیں کہ یہ پیالہ جو آپ نے پی لیا ہے اگر آپ کے جسم سے خارج نہ ہو تو آپ کیا دیں گے اسے خارج کرنے کے لیے؟ اس نے کہا باقی کی آدھی جو میری ملکیت ہے وہ بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا، مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہے آپ کی حکومت اور یہ ہے آپ کی شان و شوکت اور یہ ہے تاج و تخت، ایک پیالے کی قیمت بھی اس کے اندر نہیں ہے، ایک پیالے کی قیمت بھی نہیں ہے جس کے اوپر تم بڑے اتراتے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے شمار دولت ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دے ہر نعمت سے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے جو مالدار ترین لوگ ہیں ان کی باقاعدہ حقائق موجود ہیں تحریری صورت میں۔ فورڈ گاڑی جو مشہور ہے، یہ جو خاندان ہے فورڈ، وہ امریکہ کا ایک وقت میں سب سے مالدار خاندان، اور اس کا جو اس خاندان کا بڑا آدمی تھا، اس نے اپنی یادداشتوں میں یہ کہا کوئی میری ساری دولت بھی اگر لے لے اور مجھے وہ نیند دے دے جو میٹھی نیند میں سویا کرتا تھا جو چھن گئی مجھ سے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ نیند میٹھی ایک درویش کو ایک بوریے کے اوپر، ایک ٹاٹ کے اوپر، کھلی اور ننگی زمین کے اوپر وہ نیند آ جاتی ہے میٹھی، اور مخملی فرشوں کے اوپر اور مخملی بستروں کے اوپر نیند نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ کبھی بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں محروم ہوں۔ سب سے پہلے تو بندہ مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان کی دولت مجھے نصیب ہے، میں کیوں محروم ہوں؟ میں محروم نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میرا دل سرشار ہے، میں جنت کا طلبگار ہوں، میں بد نصیب نہیں ہوں۔
میں محروم نہیں ہوں، محروم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو موقع دیتا ہے تمہیں سنبھلنے کا۔ وہ جو کشتی سے جب بمر سے کشتی نکال لاتا ہے، مصیبت ٹال دیتا ہے، تمہاری مصیبت دور ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک مہلت دے دیتا ہے۔ اور پھر اس میں تم اگر کفران نعمت کرتے ہو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، میں نے مہلت دے دی ہے کہ اور دل کے ارمان پورے کر لو، اور گھوڑا دوڑا لو جہاں تک دوڑا سکتے ہو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، میں نے ان کو مہلت دے دی ہے، ان قریب وہ جان جائیں گے کہ وہ کیا کما رہے تھے، کہاں بھاگے جا رہے تھے، دل میں کیا بسا رکھا تھا اور اس کا انجام کیا ہے۔ اس میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا کی اس زندگی میں ہمارے لیے جو اللہ نے مہلت رکھی ہے وہ ہمیں اس وقت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریم ہمیں دنیا کا بندہ بنانے کی بجائے اپنا بندہ بنا، دنیا کا خریدار بننے کی بجائے آخرت کا خریدار بنا۔ اور ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے ساتھ یہ عہد، ہم نے اپنا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اگرچہ وہ ہے لیکن اللہ نے ہم سے وہ خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں سب کچھ بیچ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عہد کے بعد یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عہد کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔